السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ ترجمہ، آپ سب کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے پہلے آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہہ دیں کہ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہود و نصارہ کو ان کے اس کہنے کا جواب دیا جا رہا ہے، جو وہ یہ بات کہتے تھے کہ تم اگر عیسائی یا یہودی ہو جاؤ گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت نمبر 135 میں بھی فرمایا کہ تم کو کیا کرنا ہے، اور پھر اس آیت میں بھی مسلمانوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اس جواب میں وہ کیا بات کہیں۔ قولوا آمنا، یعنی اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ کہ انسان کے دل میں بھی یقین ہو، عمل سے بھی اس کا اظہار ہو، اور زبان سے بھی وہ اس کا اقرار کرے۔ وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور ان چیزوں کی طرف، ان کتابوں یا صحف کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان پر اگر جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کا پورا تذکرہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس میں سے کچھ صحف تھے، کچھ کتابیں تھیں جن کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، ان سب پر لیکن ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف بھیجا وہ سب حق اور سچ تھا۔ اور اسی طرح وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، تو یہاں پر جو اوتیا کا لفظ ہے، یعنی جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کتاب بھی دی گئی تھی اور معجزات بھی دیے گئے تھے، اور جو کچھ دوسرے نبیوں کو دیا گیا، ہر چیز پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تو یقیناً عطا فرمایا ہی گیا۔ تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں کہ صرف 25 نبیوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعداد جو اور کتب میں تفسیر وغیرہ کی ملتی ہیں حدیث میں، تو اس میں تقریباً 1,25,000 کی تعداد ملتی ہے۔ تو صرف مختصر سے انبیاء کا، صرف چند انبیاء کا ہی تذکرہ اس کے اندر قرآن حکیم میں آتا ہے، جس میں سے 18 انبیاء کا ذکر سورہ انعام میں آتا ہے، نام آتے ہیں ان کے، جو آیت نمبر 83 سے 86 تک کے ہے۔ تو انشاءاللہ اور تھوڑا سا مفصل طریقے سے ہم اب اس کو پڑھیں گے، اس آیت کو۔
یہ کچھ بریف سی تفسیر تھی، کچھ الفاظ کے مفصل معنی تھے، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر پہ آتے ہیں۔ تو اس میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور یہ آیت ان تمام امور پر مشتمل ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے، اور اس کا اقرار کرنا کن کن چیزوں سے ضروری ہے؟ زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور پھر اعضاء کے ساتھ۔ تو اعضاء کے ساتھ عمل کر کے، اور دل کے ساتھ یقین کر کے، اور زبان کے ساتھ اقرار کر کے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، آپ سب کہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی زبان سے بھی کہیے، دل سے بھی تصدیق کیجیے، اور تمام اعمال بھی اس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ بس میں ایمان لایا اور دل میں کچھ بھی نہیں، یا کوئی کسی نے یہ بات کہی کہ زبان سے ہم کہیں نہ کہیں لیکن ہمارے دل اس بات پر راضی ہیں، تو بھی دین مکمل نہیں، اور پھر خالی نہ اقرار کرے نہ دل میں یقین ہو اور اعمال کرتا رہے، تو اس کے پھر وہ اعمال بھی قبول نہیں۔ یہی وہ قول ہے جس پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، یعنی جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے، وہ قول جو عمل سے عاری ہو زبان کا عمل ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے اور اس کا نفع بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ تو بات ساری کیا ہے کہ ایمان جامع کس بات کا ہے؟ یقین کا بھی، اقرار کا بھی، اور عمل کا بھی۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان مکمل نہیں۔ خالی زبان سے اقرار کر لینا ایمان نہیں، خالی دل میں یقین کر لینا ایمان نہیں، خالی عمل کر لینا اور نہ دل سے یقین ہو اور نہ زبان سے اقرار ہو تو وہ بھی ایمان نہیں۔ تو ان تینوں کا جامع ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو، آپ سب کہو، یعنی تمام کے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آپ کہیے۔ میں مسلمان اپنے عقیدے کا، یہ جو بات کہی گئی کہ قولو آپ سب کہو، تو اس میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ کیا اقرار کرتا ہے؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، یہاں تک کہ سب متحد ہو جائیں اور ان کا عمل ایک عمل ہو جائے۔ اور اس آیت سے اگر دیکھا جائے تو فرقہ وارائیت کی مخالفت بھی نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو متحد ہونے کا درس دیتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ، ہم سے کوئی نہیں کہا گیا کہ کسی فرقے کا نام لے کر کے نہیں کہا گیا کہ تم فلاں فرقہ ہو جاؤ، یا تم فلاں مسلک کے ہو جاؤ، یا تم فلاں جماعت سے جڑ جاؤ، بلکہ کیا کہا گیا؟ قولوا آمنا باللہ، تم یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان لانے کی جو شرائط ہیں ان کو مکمل کرو۔ اور وہ شرائط کیا ہیں؟ کہ دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جوارح سے یعنی اعضاء سے اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اس حقیقت پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے، ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے،
اس میں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شامل ہیں، یعنی ہم قرآن اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 113، اور اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ تو حکمت سے مراد یہاں پر حدیث ہے۔ قرآن اور سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن اور سنت میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات پر، انبیاء کی صفات پر، آخرت کے حالات پر، غیبی امور پر، تمام شرعی احکامات پر، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں، ثواب اور عذاب، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ان میں سے ہم فلاں چیز پر تو ایمان لے آتے ہیں اور فلاں چیز سے ہم کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی لاجک نہیں بنتی تو لہٰذا اس پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ جیسے مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، یعنی وہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ اللہ، ان کو پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ذات میں شریک کرتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، امین مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو وہ کچھ چیزوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے اور ان کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ لیکن مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا اور جو کچھ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کیسے ہوگا ہمارا؟ جب ہم ان دونوں چیزوں کا علم حاصل کریں گے۔ اگر ہم علم ہی نہیں حاصل کریں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم سے قرآن نے کیا کہا اور ہم سے حدیث میں کیا کہا گیا، تو پھر ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اگر ہمیں کوئی چیز کا پتہ ہی عطا نہ ہو تو کیا اس چیز کو ہم زندگی میں اپنی داخل کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی چیز کی اچھائی سے ہم باخبر ہی نہ ہوں اور کسی چیز کی برائی سے ہم بے خبر ہوں کہ اس میں یہ برائی ہے، تو اس چیز کو ہم کیسے چھوڑیں گے، اس برائی والی چیز کو، اور اس چیز کو ہم کیسے اختیار کریں گے جس چیز میں ہمارے لیے خیر اور اچھائی ہے؟ تو علم بے حد ضروری ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ بغیر علم کے انسان کیسے چل سکتا ہے اس جنت کے راستے پر؟ اب دیکھیں کہ اس دنیا میں تو چھوٹے سے چھوٹے راستوں پہ جانے کے لیے، کسی کے گھر بھی جانے کے لیے ہم اپنی خالی ذہن پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ جی پی ایس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم اس میں ڈال نہیں دیں گے یہ ایڈریس، جب تک ہم وہاں پہنچیں گے نہیں۔ تو جنت کے راستے پر چل کر کے اور جنت تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے کا علم حاصل نہ کرنا، یہ تو سراسر ایک حماقت کا کام ہے کہ ہم اس راستے کا علم ہی نہ حاصل کریں جو ہماری منزل ہے، جس کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس کے لیے ہم رات و دن دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے راستے کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس پر چلنا نہیں چاہتے، تو پھر کیسے پہنچا جائے گا منزل تک؟ اور یہاں پر ایک رغبت دلائی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ، جو کچھ کہ تمہارے اوپر نازل کیا گیا، تو ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کا علم حاصل کرو، اس تک جانے کے سارے طور طریقوں کو اپناؤ، سارے اعمال کرو ویسے تاکہ تم اس منزل تک پہنچ جاؤ۔ وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ، سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء اور مرسلین پر نازل کی گئی،
اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم پچھلے انبیاء و مرسلین پر نازل ہونے والی کتابوں پر عمومی طور پر ایمان لائیں اور جس کا تفصیلی علم ہو جائے اس پر مفصل ایمان لائیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائیں، ہمیں ان کی حکومتوں اور معلومات پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت تک پہنچاتا ہے۔ اب سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر ہم ان نبیوں کی اور ان شریعتوں پر ایمان کیسے لائیں؟ ہمیں تو ان کے بارے میں کچھ ہی پتہ نہیں ہے، اور ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن حکیم میں جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائیں، ہماری شریعت وہی ہے۔ تو یہاں پر جو ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ ہاں جو کچھ بھی نبیوں کو دیا گیا وہ برحق تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب اپنے نبی بھیجے تو ان کو ان کے ساتھ ان کا ایک دین دے کر کے بھیجا کہ جس کی طرف وہ دعوت دیں اور جس کی طرف وہ اپنی قوم کو اس دور کی بلائیں۔ ہم کو کیا کام دیا گیا کہ ہم اس بات پر یقین کریں کہ ہاں ایسا ہوا ہے، یہ نہ کہیں کہ ہاں ہم نہیں مانتے کسی نبی پر بھی جو کچھ آیا اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں، ایمان ہمارا سب پر ہے۔ ہم ہر اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں جس کو ہم سے قرآن حکیم میں بتایا گیا اور ہم سے اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، جیسا کہ ہم سے بات کہی گئی کہ اور نبیوں پر بھی جو کچھ نازل کیا گیا اس پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس درجے میں ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ہاں اور بھی نبی آئے اور نبیوں کو بھی ان کی شریعت دی گئی، اور ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس پوری انسانیت کو جو اس نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اس کی ہدایت کی فکر کی اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا۔ اور عمل ہمیں کس پر کرنا ہے؟ عمل ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور ان کی لائی ہوئی کتاب پر کرنا ہے، اور یہی پھر تفصیل والی بات جو ہے مفصل ایمان لانا، وہ پھر یہی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، تو مِن رَبِّهِمْ کی تفصیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجی، رسول بھیجے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یوں ہی بیکار نہ چھوڑا جائے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کی ایک دعوت کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہیے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم کسی میں کوئی اونچ نیچ نہیں کرتے، جیسا کہ یہود کرتے تھے کہ وہ نہیں مانتے فلاں نبی کو یا فلاں کی بات کو یا فلاں کی کتاب کو، اور اپنے آپ کو ہی سپیریئر سمجھتے تھے۔ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے چہیتے ہیں۔ تو ہمیں دین میں ایسی کوئی بات نہیں سکھائی گئی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نبیوں میں جن کی ذات ہے اور جس کا اقرار ہمیں کئی جگہوں پر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے مزاج میں اتنی عاجزی تھی کہ جب وہ نبیوں کا تذکرہ فرماتے تھے تو ان کی تعریف فرماتے تھے، اور ان کے جو خوبصورت اعمال تھے اور جس درجے میں ان کی قربانیاں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے
اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلدی ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 152۔ تو ان آیات سے اور ان دوسرے ریفرنسز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں تمام انبیاء کو تسلیم کرنا ہے، خواہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے ناموں کے ساتھ، اور خواہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی، ان سب پر یقین اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہود و نصارہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے، یعنی بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے تھے ان سے بھی وہ کفر کرتے ہیں، ان کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، ہم اپنے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت کریمہ توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے، یعنی توحید ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اس کو یکتا ماننا، توحید الوہیت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، اور توحید اسماء و صفات۔ یہ عقیدے سے تعلق ہے، ان چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ ہم عقیدہ سبجیکٹ کبھی پڑھیں یا اس کے بارے میں آپ کے کان آشنا ہوئے ایٹ لیسٹ ان الفاظ سے کہ توحید ربوبیت یعنی اقسام ہے یہ توحید کی، اور توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ آیت کریمہ تمام انبیاء اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے، یعنی توحید پر بھی مشتمل ہے، تمام انبیاء اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے پر بھی اس آیت میں ہمیں دعوت دی گئی، اور یہ آیت کریمہ دل، زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر بھی مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ایسا دین ہمیں سکھایا جو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے قرآن مجید جیسی معرکۃ الآراء جامع کتاب نازل فرمائی، جس میں ہدایت، رحمت اور شفا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کو سکھانے والا معلم بھی عطا فرمایا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہل کتاب کے لیے ہدایت پانا اس صورت میں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور رسولوں پر اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ مومن ایمان لائیں، اور اس میں کسی سے فرق نہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ کون؟ اہل کتاب اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی قرآن حکیم پر اور دوسری کتابوں پر بھی، یعنی اہل کتاب بھی تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسا کہ تم مسلمان ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں جن پر ایمان لانے کا حکم وہ اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، اور وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن مجید پر ایمان لائیں جو آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو
انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کی، یعنی یہ پھر اسی وقت بات ثابت ہو سکتی ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا، اور وہ نفع مند علم ہے اور چلنے کا طریقہ بھی جو اعمال صالح ہیں۔ یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ہدایت توفیق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ توفیق کو جاننے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے اس کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نہیں مل سکتی، اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، حق کا اعتراف کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے دور میں اسی طرح ایمان لایا کرتے تھے، اسی لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو مثال کے طور پر رکھا گیا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو، ما آمنتم، تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اس میں بات کی گئی کہ صحابہ ان کے ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ اب اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی فضیلت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تو کون جو سابقون الاولون ہیں، آگے آنے والے، سب سے بڑھ کر کے آگے چلنے والے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، بِإِحْسَانٍ، اچھی طرح سے، کیا ہیں وہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ان صحابہ کرام کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت میں فرمائی، اور ان سے روگردانی کرنا، ان کے کسی عمل پہ بھی کوئی تنقیدی جملہ کہنا، کسی بھی طرح کی کوئی بات ان کی زندگیوں سے متعلق کہنا انتہائی گناہ کا کام ہے، انتہائی، کیونکہ ہماری عقل ناقص نہیں سمجھ سکتی کہ ان کے کس عمل میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہمیں پھر کچھ بھی ان کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی ہدایت سے جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے، تو وَإِن تَوَلَّوْا، اور اس سے مراد کیا ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے سے منہ پھیر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہے، یہی وہ شقاق ہے، یعنی دشمنی اور مخالفت۔ شقاق کیا ہے یہاں پر؟ دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے، یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی۔ تو شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے، یعنی گمراہی میں اور مخالفت میں اور دشمنی میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے ہمیشہ متضاد راستے پر ہوتا ہے، اپوزٹ راستے پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے تو دوسری طرف شقاق والا شخص ہوگا۔ کوئی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتا، اس کا علم نہ حاصل کرتا ہے، نہ اس پر عمل کی نیت ہے اس کی، تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ ہم فی شقاق، وہ کاہے پر ہیں؟ دشمنی اور مخالفت پر۔ اور کس کے ساتھ دشمنی اور مخالفت پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے ساتھ۔ شقاق سے انتہا درجے کی عداوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے دشمن رسول کو سخت ایذائیں دیتے ہیں اور اپنا وقت
مال، صلاحیتیں اور اپنا سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہ صرف اس وقت ہی نہیں تھا، رسول کی دشمنی اس وقت ہی نہیں تھی جیسا کہ آپ نے سیرت میں پڑھا، بلکہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اس کے ساتھ آج کا بے دین انسان تو جو سلوک کرتا ہے وہ کرتا ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا سلوک بھی کس درجے میں ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کس طرح سے ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں گویا وہ ان کا اپنا بھائی بہن نہیں بلکہ ایک دشمن کی طرح سے ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بہت ہی جامع قرآن کا لفظ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو کافی ہو جائے گا. یعنی چنانچہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں. تو ان کی کسی ضد، مخالفت اور دشمنی سے آپ خوف نہ کھائیں، سیدھے راستے پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک طرح سے ایک تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا، اور یہ یہود جو تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا سیرہ میں جیسا کہ آپ نے پڑھا، اور ان کے جوان قتل ہوئے اور ان میں سے بعض کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا. تو یہ آیت قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک واقعے کے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دی جا رہی ہے. یعنی ظاہراً حالات کیا تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، شروع کے حالات کیا تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے ہجرت سے پہلے، اس وقت کے حالات کیا تھے، اور پھر اسی اطلاع کے مطابق حالات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ جو تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے ایک معجزہ تھا کہ ان واقعات کی خبر دے دی گئی ان کو جن واقعات کو مستقبل میں پیش آنا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت، جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت جو مصحف ان کی گود میں تھا اور جس پر ان کے خون کے چھینٹے آ گئے، وہ یہی الفاظ تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور یہ مصحف آج بھی ٹرکش میوزیم میں موجود ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے چھینٹے ہیں، اور وہ یہی الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ بہت جامع اور بہت تسلی والے الفاظ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو دین کے راستے سے کسی بھی مشکل میں گھرا ہوا ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گھر والے تکلیف پہنچاتے ہوں، دوست احباب کنارہ کشی کرتے ہوں، دنیا نیچی نظر سے دیکھتی ہو، کسی طرح کی بھی ذلت کا سامنا ہو، تو یہ جو دو الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب ان کو اللہ کافی ہو جائے گا. یہ بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی، اور اپنے رسول کے ذریعے سے ایک طرح سے پوری امت کو یہ تسلی دی کہ دشمن تمہارا خواہ کیسا بھی ہو لیکن اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اور یہ اتنا بڑا اطمینان اور سکون ہے ہر اس شخص کے لیے جو دین کے راستے پر چلتے ہوئے پریشان ہوتا ہے. خواہ وہ حال حلیہ اپنا بدلے تو اس کو پریشان کیا جاتا ہے، خواہ وہ اپنے اعمال میں سنتوں کو لے آئے تو اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی بدعت سے پرہیز کرنا چاہے تو اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. لیکن اگر انسان یہ سوچ لے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ ان قریب اللہ کافی ہو جائے گا، تو یہ ایک ایسا اطمینان ہے جو ذہن و قلب کو بالکل پرسکون کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی وعدہ جو کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، تو اس کا اظہار اس طرح بھی ہوا کہ یہودیوں کا خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لیے کافی ہو گیا. بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ قتل ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ تھا حفاظت اور نصرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، تو وہ اس طرح پورا ہوا. آخر میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے جو کچھ آگے غائب ہے حاضر ہے سب اس کے علم کے دائرے میں ہے۔ اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اصل سمیع اور علیم اللہ کے کافی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور وہ کافی ہے، لہٰذا مجھے بالکل کسی پریشانی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اظہار کرنے کا حکم دے کر، یعنی ایمان لاؤ اور اظہار بھی کرو، اپنے السمیع اور علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا علم رکھتا ہے، تمہارے اقرار اور اعتراف اور اظہار کو سنتا ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، جو دل میں ہے اس کو جانتا بھی ہے، اور جو تم اظہار کرتے ہو اپنے اعمال سے اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے، پختہ یقین نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو پرسکون رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ہمارے دل، کیونکہ ہماری ایمان ہے کمزور اور علم ان باتوں کا ہے نہیں، تو ہم ذرا ذرا سی بات میں ہل جاتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، اور میرے ساتھ تو بہت کچھ اچھا ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں دین پر چل رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دین پر چلنے والا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو ستایا گیا؟ اور پھر یہ کتنی بڑی تسلی ہے، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لکھ کر لگا لیں کہیں پر، بہت دل کے قرار کا باعث ہوتی ہیں، یہ دو لفظ جو ہیں بہت قرار دیتے ہیں دل کو۔ ان قریب اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ اگلی آیت بھی بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو صبغۃ اللہ سے مراد ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام عقائد اور احکامات پر تمام اوقات میں عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ جڑ جائے۔ جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ جب تم پر دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت اور کمال حاصل ہوگا، کیونکہ دین حسن اخلاق، اعلیٰ درجے کے اعمال اور عالی مرتبت کاموں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ یہ اس طرح جذب ہو جائے یہ دین کہ وہ پھر تمہارے اوپر اس کا رنگ نظر آنے لگ جائے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ہے، ہم مانتے ہیں، آپ ہمارے ظاہری حال حلیے پہ مت جائیے۔ کہتے ہیں نا اکثر لوگ کہ ہمارے دل میں ہے ایمان پختہ، ہم سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں اچھی ہیں، اور آپ تو صرف ہمارے ظاہری حال حلیہ کو دیکھ کر کے فیصلے کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، فیصلوں کا حق ہمیں نہیں ہے، لیکن اس بات کی یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر ایک کوئی سفید کپڑا لیں اور اس کو کسی کلر میں ڈپ کریں اور اس کپڑے پر جو رنگ چڑھے اس میں اسپاٹس ہوں، دھبے ہوں، تو ایکسیپٹیبل ہوگا وہ کپڑا؟ کہیں پر گہرا ہو، کہیں پر ہلکا ہو، کہیں پر ہو ہی نہ رنگ، تو ایسے کپڑے کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بلو کلر کا کپڑا ہے، بلکہ کہا جائے گا یہ ایک دھبے دار کپڑا ہے،
اسپاٹڈ کلاتھ ہے، اس کا رنگ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اوپر وہ رنگ ہے۔ بالکل یہی حال دین کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگ کر اس رنگ کا نہیں کر لیا، یعنی اس دین کے اوپر مکمل طور پر چلنا نہیں سیکھ لیا، تو پھر ہماری حالت بھی اسی اسپاٹڈ کلاتھ کی طرح ہوگی۔ ہم کو ایک مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہوگا اگر عمل میں ظاہر نہیں ہے، صرف دل میں ہے۔ اگر دل میں نہیں ہے، صرف اعمال اوپری سے ہیں۔ اگر زبان ہماری ایسی ہے کہ وہ صرف دلوں کو دکھاتی رہتی ہے اور دین کا اس میں کہیں کوئی شائبہ نہیں ملتا کہ ایک دین مالک کو کیسی بات کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، کیسے معاملات ہونا چاہیے، تو ہم پر دین کا رنگ نہیں ہے۔ وہ رنگ نہیں ہے جو جذب ہو جاتا ہے اور اس کو اسی رنگ کا کر دیتا ہے، اس کپڑے کو اسی رنگ کا کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں۔ عملی طور پر آپ متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ہر اچھی صفت سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، احسن اعمال اور کمال درجے کے اخلاق کو اپناتا ہے، گندی اور قبیح صفات اور عادات سے اور تمام عیوب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح قول و فعل میں سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، ایفاء عہد، حیا، صبر، بردباری، شجاعت، پاکیزگی، قولی اور فعلی احسان، حب الہی، خشیت الہی، توکل، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے، اس کی صفات بن جاتی ہیں، اور وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر سادگی سے دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس نے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف توجہ کی، اور کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، بدعہدی، دھوکہ، فریب، خیانت، مکر و فریب اور اپنے اقوال اور افعال سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی بری عادات سے اپنے آپ کو متصف کیا، یعنی اپنے آپ کو رنگ لیا۔ جو معبود کے لیے کھوٹا ہے وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا نہیں، اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے اور غیر اللہ کا رنگ پانی سے۔ جیسے یہودی اور عیسائی جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کا پانی چڑھاتے تھے اور اس رنگ کے پانی سے اس کو نہلاتے تھے، اور ہر اس شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا تھا جسے عیسائی بنانا مطلوب ہوتا تھا، اور اس کے بغیر کسی کو پاک تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تو بیپٹائز کرنا اس عمل کو کہتے تھے، اور اس طرح سے وہ پانی رنگین اس پر ڈال کر کے سمجھتے تھے کہ اب یہ عیسائی ہو گیا اور اب یہ اللہ کے قریب ہو گیا اور یہ اب ہمارے ہم مذہب ہو گیا۔ تو یہاں پر ان کی اس بات کا ایک طرح سے رد کیا جا رہا ہے کہ تم جو ظاہری یہ عمل کرتے ہو نا، یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دوران کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی جس سے تم نہلاتے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقے زندگی کو اختیار کرنا بندے کو ان میں شامل کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جانے سے چڑھتا ہے، دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کے کام کو کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے، اور یہی رنگ مطلوب ہے۔ اسی رنگ کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں لگ کر کوشش کرنا چاہیے، صرف 2-4 دن کی کوشش نہیں بلکہ پوری زندگی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رنگ میں رنگ دے، ہمیں واقعی صبغت اللہ کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ کر اس کے اظہار کرنے کی ہمارے اندر قوت آ جائے، ایک شجاعت آ جائے، بہادری آ جائے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی کو چھپاتے نہ پھریں کہ کہیں کوئی ہمیں مسلمان سمجھ نہ لے۔ ایسا نہ کریں کہ ہم جس بھیڑ میں شامل ہوئے اسی بھیڑ کے انسان نظر آنے لگ گئے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہ پائے کہ ہم مسلمان ہیں کہ کون ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اور ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم واقعی اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں وہی رنگ اختیار کرنا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت یہ ہے کہ اس کو 2 بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ متابعت، یعنی اتباع کرنا، اپنے طور طریقے نہیں اپنانا، دوسروں کے طور طریقے نہیں اپنانا، اتباع کرنا۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقش قدم پر چلنا۔ جو نقش قدم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو سنتیں ہیں، جو حدیث میں ہم کو باتیں سکھائی اور بتائی گئی ہیں، جو قرآن کے احکامات ہم تک پہنچائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سب کی اتباع کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اور پھر دوسری بنیاد کہ اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس اس کو اوپری طریقے سے کر لیا جائے، کیونکہ جب رنگ دیا جاتا ہے تو رنگ کو باقاعدہ طور سے اس میں جذب کیا جاتا ہے، اس چیز میں، تب وہ رنگ چڑھتا ہے۔ اور اگر خالی اوپر سے ڈب دے کر نکال لیا جائے تو وہ رنگ نہیں چڑھتا۔ اور اخلاص کے بارے میں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہوا قطع النظر عن المخلوق بدوام النظر الی خالق، یعنی کہ اخلاص کیا چیز ہے کہ بندوں کی طرف سے قطع نظر کر کے اللہ کی طرف ہمیشہ نظر رکھنا، اپنے ہر عمل کو صرف اللہ کے لیے کرنا بجائے اس کے کہ بندوں کی تعریف کے لیے کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے، اخلاص۔ تو عبادت ان تمام کاموں کے لیے ایک جامع اسم ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو عبادت کرتے ہیں، خواہ ان کے وہ اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ یہاں پہ بات کہی جا رہی ہے نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ اعمال اور اقوال اس وقت تک درست نہیں قرار پاتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مشروع قرار نہ دیں۔ اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرتے ہوئے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور عبادت خالی پیروی کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت میں محبت بھی شامل ہونا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے لیے ہم پوری محبت کے ساتھ اس کی اتباع کریں، بوجھ سمجھ کر کے نہ کریں، دوسروں کو صرف خوش کرنے کے لیے نہ کریں،
بلکہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ چلتے ہیں، آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ ترجمہ، آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ مشرکوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے لیے اخلاص، اس کے احکام کی اتباع و اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے بچنے کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو؟ اور یہ جھگڑے یہود و عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کرتے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں ہی سے صرف جھگڑتے تھے، آپس میں بھی ان کے فرقہ بندیاں تھیں۔ فی اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ وَقُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یعنی کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، اور یہ کہتے ہو کہ کونو ہودن او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر یہ کہ وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی جواب میں اس آیت میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اعمال اپنے اپنے ہیں، رب ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں، یعنی ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور تم شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 140۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کو یہودی یا عیسائی قرار دینے والوں سے اس میں سوال کیا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی اور عیسائی اور مشرک عقیدت رکھتے تھے، تو اپنے دین کو سچا ثابت کرنے
اور سچے دین کے بارے میں شک میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا پھر یہ کہ عیسائی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصارہ کی قربت کی مخالفت کرتے ہوئے، تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی، اس بارے میں یا تو وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ تو جواب اس کا کیا دیا گیا؟ جواب اس میں اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ سچا کون ہے۔ سچا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ان کا رب ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، انہوں نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے۔ یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہیں کیا، انہوں نے باطل کا اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور ان تمام کاموں کو جمع کر دیا۔ تو کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے؟ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کی جزا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اور یہاں پر یہ شہادت کیا ہے؟ شہادت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، اور ساری اس وقت کی جتنی بھی انسانیت تھی ان سب کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، قرآن حکیم کو آخری کتاب مانیں اور اس کے احکامات کو پر عمل کریں۔ لیکن یہود و نصارہ نے اپنی فوقیت ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور دشمنی کا معاملہ کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا، اپنی گواہی کو سچا ثابت کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کیے، اور جو گواہی، جو عہد، جو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا اس کا انکار کرتے رہے اور اس پر تعویلیں گھڑتے رہے، اور اس کی حقیقت کو جو کہ ان کو پتہ تھی، ان کی کتابوں میں آ چکی تھی، اس کو چھپاتے رہے۔ اگلی آیت، آخری آیت اس پارے کی ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ ترجمہ، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین میں نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دین میں نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی۔ کون سی امت تھی وہ؟ یعنی انبیاء اور یہود و نصارہ کے اسلاف بزرگ جو تھے وہ گزر چکے۔
لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا، کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں کرے گا، ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقوی ہی نفع دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ نجم کی آیات ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو یہاں پر گزشتہ بات کی یاد دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا، محض انبیاء اور رسول کی طرف نسبت قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی کہ ہم یہودی تھے تو ہم نصرانی تھے تو ہم مسلمان تھے تو ہم فلاں تھے، اور عمل کچھ بھی نہیں۔ اس لیے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا نہیں، ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں۔ تو عمل جو ہے ہمیں اس بارے میں مختلف آیات میں بہت زیادہ اس کی ترغیب ملتی ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے، یعنی ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں، ایسی نسبت کو اپنے لیے ایک طرح سے بے فائدہ چیز سمجھیں۔ اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں، نہ کہ بڑوں کی طرف انتساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے، نفعمند علم اور اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے، اور ارحم الراحمین ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، ایسے اعمال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جن غلط باتوں میں اور جن واہموں میں ہم اب تک رہیں، توہمات میں ہم اب تک رہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال کر کے دین کے صحیح اور سیدھے راستے پر چلا دے، اور واقعی صبغت اللہ کا ہمیں مصداق بنا دے، ہم پر دین کا وہ رنگ چڑھ جائے کہ وہ ہمیں اپنے رب کی نظر میں محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ الذی تتم الصالحات، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کا آج پہلا پارہ مکمل ہو گیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ اس پورے سال کے عرصے میں، بلکہ کچھ مہینے زائد، کیونکہ بیچ میں دورہ قرآن بھی ہم نے کیا تھا تو وہ مہینے ڈیٹکٹ ہو گئے ایک طرح سے، تو آلموسٹ 13 منتھس میں ہم نے مکمل کیا اپنا پارہ، صرف ایک دن اور صرف 1 گھنٹہ کچھ منٹ لگا کر کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں اپنی اس صورت کو مکمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب کو بہت مبارک ہو، جو لوگ اس کلاس میں شامل رہے، سنتے رہے، جنہوں نے مستقل مزاجی کا ثبوت دیا، جنہوں نے اپنی کسی بھی پریشانی کو، کسی بھی طرح کی کے مسئلوں کو سامنے نہیں رکھا اور اس بات کو اپنی پرائرٹی پہ رکھا کہ انہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے بے حد قبول کرے اور ان کو اس کا بے پناہ اجر نصیب فرمائے، اور اس راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج انوار القرآن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ شیئر کریں۔ کوئی اپنی زندگی میں کسی طرح کی تبدیلی محسوس کی ہے تو اس کو بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے اسی لیے آدھا گھنٹہ زیادہ رکھا تھا، جس میں سے تقریباً 25 منٹ ہی باقی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ٹائم اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ ضرور اپنے ریفلیکشنز شیئر کریں، اور ہماری جو بہنیں زوم پر ہیں انشاءاللہ ان کا بھی کوئی سوال ہوگا تو آج ہم لیں گے۔ ریفلیکشنز آپ کا دن کل ہے انشاءاللہ، تجلیات نبوت کا
کے بعد انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز ہوں گے، اور آج انوار القرآن کے اسٹوڈنٹس کے ریفلیکشنز ہوں گے. لیکن سوال اگر کسی کا کوئی ہے تو آپ بھی زوم والے لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ.